الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 174. عنوان: پہاڑی والوں کی خطرناک لغزش اور اس کا نتیجہ. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ احد کے واقعاتوں کو ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. جنگ کے شعلے اور ایمان والوں کی زبردست کامیابی. شروعات میں مشرکین مکہ اور ایمان والوں کے درمیان جو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا کہ صفیں باندھ دی گئی. پھر صفوں کے باندھنے کے بعد مشرکین مکہ نے کس طرح للکارنا شروع کیا، اور پھر جو آپس میں ٹکراؤ ہوا. کئی حد تک ہم نے کچھ پڑھ لیا تھا، لیکن آج کا جو سبق ہے اہم سبق ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ اپنی صفیں باندھنے کے لیے متعین کی تھی وہ احد کی پہاڑی کے نزدیک تھی، یعنی کہ تھوڑی اونچی جگہ تھی. دائیں طرف اس ایمان والوں کے لشکر کے سامنے ایک چوٹی تھی، اس کے نیچے کفار مکہ تھے، اور بائیں طرف بھی ایک پہاڑی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری میں متعین کیا تھا، اور تیر اندازوں کو متعین کیا تھا کہ آپ 50 کسی بھی حالت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، چیل کوے ہماری لاشوں کو کیوں نہ کھائیں، تب بھی آپ نیچے نہیں اترنا، اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. آج کا یہی سبق ہے کہ پہاڑی والوں کی خطرناک لغزش اور اس کا نتیجہ. یہ سب کچھ دیکھ کر وہ صحابہ کرام جو پہاڑی پر بیٹھ گئے تھے وہ ایک زبردست لغزش میں پڑ گئے کہ 10 صحابہ کرام کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے صحابہ کرام نیچے اتر آئے. امیر سے اس بات کی ضد کر لی کہ اب ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر لیں، ہمارا کام تو اب ختم تھا. کیوں؟ فتح ہو گئی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں نے لڑائی بھی لڑی، اور اب مال غنیمت بھی جمع کر لیں اور ہم ان کا ہاتھ بٹائیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں. یا کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ حکم تھا کہ کسی بھی حالت میں آپ کو نہیں چھوڑنی یہ جگہ. 40 صحابہ نیچے اتر آئے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 10 صحابہ تھے. ان کے امیر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یاد کروایا اور سمجھا بجھا کر نیچے اترنے سے روکا، لیکن ان کی سمجھ میں کوئی ایک بھی بات نہیں آئی. اس طرح وہ اس پہاڑی سے نیچے اتر گئے. صرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 10 صحابہ کرام ان کے ساتھ اس پہاڑی پر متعین ہو گئے، پہرے داری کے لیے وہیں رہے. یہ بڑی کوتاہی تھی، کیونکہ مسلمانوں کو احد میں شروعات میں فتح ہوئی تھی، لیکن اسی کوتاہی کی وجہ سے پھر آخر میں شکست ہوئی. ہم شکست بھی نہیں کہہ سکتے، آزمائش تھی. ساری مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ لکھ دیا ہے. یہ بات سمجھانی تھی اور یہ سمجھائی جا چکی ہے کہ کامیابی اور ناکامی، فتح اور شکست یہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے میں ہے. اس کے بغیر کامیابی کبھی مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ سنتوں کو چھوڑ کر فرائضوں کو ادا نہ کرنے کے بعد طاقت کا مقابلہ صرف طاقت سے رہتا ہے. پھر دونوں فریق ایک ہی حالت پر ہوتے ہیں. جس کی تعداد زیادہ، جس کے پاس ساز و سامان زیادہ، وہی غالب آ کر رہے گا. جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے وہی غالب آ جاتا ہے. غور کریں، یہاں ایک سنت اور ایک حکم نبوی کی مخالفت ہوئی تھی، اور وہ بھی 700 میں سے صرف 40 نے کی تھی. وہ بھی ایک طرح کی اجتہادی بھول ہو چوک تھی. غلطی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں ہم اسے، اجتہادی بھول چوک تھی. کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف وہاں تک تھا کہ جہاں تک جنگ، کیونکہ وہ بھاگ رہے تھے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ختم ہو چکا، اس لیے کچھ صحابہ اس چیز کو سن کر نیچے اتر آئے. اجتماعی غلطی نہیں ہوئی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ حالانکہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں والی ذات میدان میں موجود ہیں. حضرت ابو بکر، اس کے علاوہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ وجوہ جیسے اونچی ہستی کے صحابہ بھی موجود تھے، مگر یہ لغزش ہوتے ہی ترازو کا پلڑا فوراً پلٹ گیا. اب تک صرف 2 صحابہ شہید ہوئے تھے. کب تک؟ جب تک وہ صحابہ اوپر تھے پہاڑی پر، 50 صحابہ کرام جن کو متعین کیا تھا. اور جب جنگ شروعات میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی صرف 2 صحابہ شہید ہوئے تھے. ان میں سے ایک تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، جن کو وحشی نے چھپ کر حملہ کر کے شہید کر دیا تھا.
اور دوسرے صحابہ تھے غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ہم سنتے ہیں کہ جن کو شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے غسل دیا تھا. یہ 2 صحابہ تھے. جبکہ دوسری طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے. شروعات میں تقریباً کوئی 14-15 مشرک قتل ہو چکے تھے، یا ایک روایت کے مطابق 22 لوگوں کے قتل ہونے کی بھی روایت ملتی ہے. لیکن یہ چوک ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی. ہٹتے ہی مشرکین کی بھاگتی فوجوں میں سے اب کون تھے جن کو اس چوٹی پر نظر پڑی کہ وہاں خالی ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایمان نہیں لا چکے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کے ساتھ جو گھڑ سوار تھے، ان کے دستے نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا جو جنگ ہو رہی تھی سامنے، اس پہاڑی پر جو 50 متعین تھے، یہاں پر مسلمان ایمان والے تھے، ان کی نظر اس پہاڑی پر پڑی کہ وہاں سے اب ہٹ چکے ہیں جہاں سے تیرانداز کر رہے تھے اور ہمیں روک رہے تھے، اب وہ جگہ خالی ہو چکی ہے. تو خالد بن ولید نے اپنے گھڑ سواروں کو اس چوٹی سے دوڑا دیا، پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا. پہاڑی تو بالکل خالی ہے، اس پر بس 5 یا 10 آدمی ہیں. انہوں نے باقی والوں کو بھی آواز دی، ارے سنو سنو، بھاگو مت، کیوں بھاگ رہے ہو، آؤ پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، پہاڑی خالی ہو چکی ہے. پھر کیا تھا، ان 10 صحابہ کرام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر سب شہید ہو گئے. جو 10 صحابہ تھے وہاں پر، وہ سب کے سب شہید ہو گئے. ان کے شہید ہوتے ہی کافروں نے مسلمانوں کو دونوں طرف سے گھیرے میں لے لیا. اس اچانک حملے سے مسلمانوں کی جماعت میں لشکر میں بھگدڑ سی مچ گئی. ہوش اڑ گئے مسلمانوں کے، حیران رہ گئے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں. کچھ اوپر پہاڑ کی طرف دوڑے پڑے، کچھ تو دوڑتے دوڑتے مدینہ منورہ کے قریب بھی پہنچ گئے. مشرکین ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے لیے تھے، گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے. سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے مشرکین مکہ، کیونکہ بدر کے واقعات ہیں، بدر کے انتقام میں بھی ان کی دلوں کی آگ جل رہی تھی. پاگلوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے. ایک ایک مشرک اس بات کی قسم کھا رہا تھا، قسم کھا کر اعلان کر رہا تھا کہ آج یا تو میں بچوں گا یا میں بچوں گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نعرہ لگاتے ہوئے مشرک پاگلوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری اور ثابت قدمی. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و علیہ وسلم.